ایک طرف مجرم نواز شریف کو بنا سرنڈر کیے ضمانت، دوسری طرف عمران خان کے خلاف جرم ثابت ہوئے بغیر جیل ٹرائل۔ چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 75 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف مسلسل سیاسی انتقام جاری ہے، جس کی مثال کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دی۔ جسٹس عامر فاروق کا عمران خان کے لیے ایک قانون ہے، نواز شریف کے لیے الگ قانون ہے۔ نواز شریف کے لیے سزا کے باوجود ضمانتیں، جبکہ عمران خان کے لیے سائفر جیسا مذہق خیز کیس کی سماعت بھی جیل میں ہو رہی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ روز جاری کردہ فیصلے میں خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین ابوالحسنات کی تعیناتی بھی قانونی قرار دے دی، جو کہ سراسر غیر آئینی ہے، کیونکہ جس قانون کے تحت جج کی تعیناتی اور عدالت بنائی گئی وہ قانون صدر مملکت نے منظور ہی نہیں کیا۔ پاکستان میں پہلی بار فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا بھی جرم بن چکا ہے۔ چیئرمین عمران خان کی کل اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہوئی، جن سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے فلسطین کے حق میں پاکستانیوں کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ملک میں غیر اعلانیہ طور پر فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ عمران خان نے اسرائیل کی بھی شدید مذمت کی۔ الیکشن کمیشن کا عمران خان کو الیکشن کمیشن دفتر پیش کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن سے پہلے عمران خان کے خلاف مہم تیز کر دی ہے۔ ان کا ٹاسک ہر حال میں عمران خان کو انتخابی میدان سے باہر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے مہینوں پرانے کیس میں عمران خان کو 24 اکتوبر کو اپنے دفتر طلب کر لیا ہے۔ اڈیالہ جیل حکام اور آئی جی پنجاب اور اسلام آباد پولیس کو سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ عمران خان کے سوا کوئی شخص اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم نہیں کر سکتا۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن نے کہا، نواز شریف کی جس طریقے سے ضمانت منظور ہوئی یہ ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی ایک شرم کا مقام ہے۔ ماضی میں بھی ہماری عدالتیں اپنے فیصلوں میں بہت نیچے گریں، مگر آج تو گراوٹ کی انتہا ہو گئی۔ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اداروں کی ساکھ شدت سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس فاصلے کو عمران خان کے سوا کوئی شخص کم نہیں کر سکتا۔ یہ 76 سالوں پر محیط طویل داستان ہے، جس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اس ملک پر حکومت کرنے کا صرف ہمارا حق ہے۔ ملک کی حفاظت کے بجائے سیاست میں مداخلت کرنے کا یہ معاملہ اگر ہم آج تبدیل کرنا بھی چاہیں تو وقت درکار ہے۔ ریاست اگر جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روش اختیار کرے تو ہی اس کی بقا ہے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسائل جاری۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ عدالت سے رہا ہونے والے سابق صوبائی وزیر اور سیکرٹری جنرل پشاور ریجن کامران بنگش کو پشاور پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ کامران بنگش تمام ایف آئی آر میں ضمانت پر ہونے کے باوجود ڈی ایس پی زاہد عالم کی سربراہی میں گرفتار کیے گیا۔ پولیس نے سابق صوبائی وزیر کامران بنگش کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ سابق صوبائی نائب صدر انور زیب خان کو بھی ضمانتوں پر ہونے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجرم اشتہاری نواز شریف بغیر سرنڈر کے ضمانت پر، بے گناہ خواتین ضمانتیں منظور ہونے کے باوجود 5 ماہ سے قید۔ 2 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید، خدیجہ شاہ اور دیگر قیدیوں کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا۔ عدالتی اہلکار روپکار لے کر جیل بھی پہنچے، مگر جیل حکام نے خواتین کو رہا نہ کیا۔ رہائی کے فیصلے کے فوراً بعد پولیس کی بھاری نفری جیل کے باہر تعینات رہی۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل بتایا گیا تھا کہ صنم جاوید کے خلاف اور کوئی مقدمہ نہیں، لیکن رہائی کے فوراً بعد صنم جاوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس صنم جاوید کو پریزن وین میں لے کر کوٹ لکھپت جیل سے روانہ ہوئی۔ صنم جاوید کو دوسری بار رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن اور فوجی عدالتوں کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن 90 دن میں کروانے اور فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائلز کے متعلق کیسز کی سماعت اگلے ہفتے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قائم کردہ کمیٹی نے کیسز کی سماعت کے لیے نئے بینچ بھی تشکیل دے دیے۔ وکلاء کو عدالت سے انصاف کی امید۔ نواز شریف کے جلسے کے لیے ریاستی مشینری نون لیگ کی ملازم بنی ہوئی ہے۔ مینار پاکستان پر نون لیگ کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے ساری ریاستی مشینری نون لیگ کی ملازم بن کر کام کر رہی ہے۔ تحریک انصاف پر وحشیانہ تشدد کرنے والی پولیس جلسہ گاہ میں ملازم بن کر خود بینرز لگا رہی ہے۔ جلسہ گاہ کی ہوائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور اسکول کے طلباء کو پڑھائی رکوا کر نواز شریف کے جلسے کے لیے انتظامات کروائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے بعد اساتذہ پر بھی دہشت گردی کے پرچے۔ گوجرانوالا میں اسکولوں کو این جی اوز کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے خلاف
दहशत गर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्क में हर शख्स पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करना रिवाज बन गया है। चीफ जस्टिस कब नोटिस लेंगे? नून लीग के सियालकोटी रंगबाज का फिक्स मैच खेलने का एतराफ़। नून लीग के सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा आसिफ ने अलीना शंकरी के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम के मुतालिक जवाब देते हुए एतराफ़ किया कि हम फिक्स मैच खेल रहे हैं। मगर क्या पीपल्स पार्टी को आज पता चला है? ये भी तो 2 माह पहले तक हमारे साथ हुकूमत में मौजूद थे, तब फिक्स मैच याद नहीं आया? ख्वाजा आसिफ का ये एतराफ़ इमरान खान के बयाने की तस्दीक है। बिजली मजीद 55 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए इजाफे की दरख्वास्त CCPA की जानिब से दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी CCPA की दरख्वास्त पर 1 नवंबर को समाअत करेगी। मंजूरी के बाद सार्फिन पर 1 माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल सेक्रेटरी गुड्स एसोसिएशन चौधरी उवैस का कहना था कि हमने ओवरलोड के खात्मे के लिए काठौड़ पर पहले से 5000 गाड़ियां एहतजाजन खड़ी कर दी हैं। बल्क कार्गो की मुल्क भर में महदूद सतह पर तरसील बंद की हुई है। एक्सेल लोड के कानून ना होने से कौमी शाहराहें तबाह और हादसात रूनुमा होते हैं। अगर 2 दिन में हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल कर देंगे।